अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से ये बताया गया है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाई करते हुए पाक फ़ौज ने 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं। इसमें सहरा उर्फ जानान जो मुलव्वस था, 16 और 17 मार्च को जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट पे हमला किया गया था, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के 5 जवानों समेत लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर ने भी जाम शहादत नोश किया था। और अब उनका जो मनसूबा साज था सहरा उर्फ जानान, अब इसको भी हलाक कर दिया गया है और ये कामयाब कार्रवाई हुई है। ये 17 और 18 मार्च की दरमियानी शब को पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर की गई है। दूसरी जानिब आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तलागंग में पहुँचे हैं। कैप्टन मोहम्मद अहमद शहीद के घर उनके वालिद कर्नल रिटायर्ड बदरुद्दीन से मुलाकात की, उनकी वालिदा से मुलाकात की और इस मौके पे उनके वालिद ने इस हौसले को दोहराया है कि जिस तरह पाकिस्तान के अवाम ने उनके बेटे की कुर्बानी का एतराफ़ किया है, वो फिर से जवान हो गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और ये सिलसिला आज आखिरी सेशन था और तवक्को ये की जा रही है कि ये इत्मीनान बख्श मुज़ाकरात रहे हैं और अब $1.1 अरब जो पाकिस्तान ने पिछला स्टैंड बाई एग्रीमेंट है उसकी किस्त रहती है वो पाकिस्तान को मिलेंगे और जो तवीलुल मुद्दती जो प्लान है $6 अरब का, अब उसके लिए भी पाकिस्तान जो है वो सारी मनसूबा साजी कर रहा है। बाकी सेनेट के इलेक्शन हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, ये फैसल वाउडा साहब, ये आज़ाद उम्मीदवार हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, लेकिन अब ये जीतेंगे कैसे, इनका फार्मूला क्या होगा, सबकी नज़रें, ये बड़े दिलचस्प पहलू हैं सेनेट इलेक्शन का। इस पर भी हम बात करेंगे। इरशाद साहब, आज ISPR ने भी बताया है कामयाब कार्रवाई की गई है, 8 लोगों को हलाक किया गया है और बिलखुसूस अभी थोड़ी देर पहले हम गुफ्तगू सुन भी रहे थे कि वो कैप्टन मोहम्मद अहमद शहीद, उनके वालिद, उनके क्या तासुरात थे और जो मनसूबा साज था इस हमले का, सहरा उर्फ जानान, उसको भी निशाना उसको भी हलाक कर दिया गया है। आप क्या कहेंगे इस पे? कमर ज़मान कायरा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन इरशाद साहब पहले आप इस पे कमेंट कर लें। देखिए, ये तो एक जवाबी कार्रवाई बनती थी और हमें विजिलेंट रहना चाहिए। ज़ाहिर दुश्मन के ना अज़ाइम में कोई कमी वाक़ हुई है, ना उसकी साजिशें कम हुई हैं और ना हम ये समझें कि अंदरून मुल्क जो उनके गुमाश्ते हैं वो हौसले हारे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से जितनी ज़िम्मेदारियाँ हमारी मुसल्लह अफ़वाज की हैं वो पूरी कर रही हैं, मज़ीद पूरी करेंगी और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सिक्योरिटी का तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएं, किसी किस्म की उसमें कोताही नहीं होनी चाहिए और तरजीहात में नंबर 1 हमारी सिक्योरिटी ही रहनी चाहिए। और हमें ये हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान एक एटमी रियासत के तौर पर, एक मुस्लिम रियासत के तौर पर हमारे दुश्मनों की और बड़ी ताकतों की आँखों में कांटे की तरह खटकता है। तो ज़ाहिर बात है उनके गुमाश्ते हर जगह पे हैं। तो ये इस कार्रवाई से यकीनन उन ख़ानदानों को हौसला मिलेगा जिनके बच्चे, जिनके जवान, जिनके अफसर बेटे शहीद हुए हैं। उनके ज़ाहिर बात है मुदावा तो नहीं हो सकता उनके दुख का, उनके गम का। सिर्फ़ ये है कि हम जवाबी कार्रवाई करके ये उनको बता सकते हैं कि ये खून आएगा ना गया है, ना जाएगा, ना हम जाने देंगे। तो लेकिन कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम मेरे ख़्याल है बाकी मामलात पे गुफ्तगू करते हैं। कायरा साहब, एक तो ये फरमाइए कि आप हुकूमत के इस तरह से हलीफ हैं कि आपने वोट दिया, आपके वोटों से ही वो कायम है, अगरचे आप हुकूमत का बाकायदा हिस्सा नहीं है, काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपने या आपकी पार्टी ने ये कमिटमेंट दी कि हम इस हुकूमत के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे। लेकिन हुकूमत चाहती है कि नजकारी करे PIA की और फिर बाकी इदारों की। आज मोहतरमा शहर रहमान साहबा ने कहा कि जी ये नजकारी के तो हम ख़िलाफ़ हैं, ये तो हम नहीं होने देंगे, इसको तो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत बेहतर किया जा सकता है। तो हुकूमत तो तुली हुई है, वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं, तो हम तो पहली तरजीह हमारी ये है कि फ़ौरी तौर पर इससे जान छुड़ाएँ। तो ये तामुन की कौन सी सूरत है?
کہ گزارش یہ ہے شاہد صاحب کہ ان اداروں کو بیچ دینا یا ان سے جان چھڑانا مقصد نہیں ہے، ان کے نقصانات کو دور کرنا مقصد ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ بیچ دیں، آؤٹ رائٹ سیل کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں مینجمنٹ ٹرانسفر کر دیں، جس طرح آپ نے پی ٹی سیل میں، اور وہ پی ٹی سیل کی سیل تو تھی وہ بڑی کامیاب سیل رہی، وہاں آج بھی گورنمنٹ کا میجر شیئر ہے، لیکن کنٹرول کو کر رہے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کو مینج کر رہے ہیں۔ یہی طریقہ یہاں بھی چل سکتا ہے۔ جو کئی ماڈلز ہیں ان میں سے ان ماڈلز کو دیکھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اور اس کے اوپر اگر ہمیں انویسٹر مل جاتا ہے تو یہ کیا اچھا فارمولا نہیں ہے کہ حکومت کچھ شیئر ود کنٹرول وہ دے کے باقی شیئر اپنا بھی اپنا قائم کرتا ہے؟ کیا یہ اچھا کیا نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کا اثاثہ کسی اور کے سارا حوالے کرنے کی بجائے اس کا پارٹ حوالے کیا جائے، ایڈمنسٹریشن دی جائے، وہ بھی کمائے اور حکومت کو بھی کمائے۔ صحیح جی صحیح ہے، لیکن اتصالات کا تجربہ اس لحاظ سے تو کامیاب نہیں رہا کہ جو پیسے دینے تھے اتصالات نے، پی ٹی سیل کا جو تجربہ تھا اتصالات نے، وہ تو ہم آج تک رو رہے ہیں، وہ کمٹمنٹس اس نے تو پوری نہیں کی، وہ تو نہیں، وہ اس میں بہت سارا قصور ہمارا بھی ہے کہ کچھ کمٹمنٹس حکومت کی طرف تھی جو پوری نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے ہمارے پیسے دینے ہوں اور ہمارے ذمہ کچھ نہ ہو۔ ان کی بھی کچھ پراپرٹیز ایسی ہیں جو کہ مختلف صوبائی حکومتوں کے نام ہے، اس کی پراپرٹی کے اوپر اور خاصی بڑی پراپرٹیز ہے۔ وہ اتفاق سے میں اس وزارت کا وزیر رہا ہوں، مجھے پتا ہے اس کا، تو وہ بھی ان کا کلیم ہے کہ آپ ہماری کو پراپرٹیز ہمیں لے کے دیں اور ہم آپ 800 ملین دینے کو تیار ہیں۔ تو یہ اس کے دونوں طرف پہلو موجود ہیں، ہم صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے پیسے دینے ہوں اور ہمارے مطلب سینے کے زور پہ بیٹھے ہوں سامنے، نہیں، وہ جواز دے کے بیٹھے ہوں۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں نئی شرائط ہیں جو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں، ریئل اسٹیٹ پہ ہم نے ٹیکس لگانا ہے، ریٹیلر پہ ٹیکس لگانا ہے، اس کے علاوہ ایگریکلچر ٹیکس ہے، کچھ سبسڈیز کم کرنی ہے، اس حوالے سے بھی پیپلز پارٹی آن بورڈ ہے؟ یہ جو ابھی مذاکرات ہو رہے ہیں یا آئندہ ہوں گے تو آپ کو آن بورڈ لیا گیا ہے؟ ارشاد صاحب، آئی ایم ایف کا مشن آیا ہے، آئی ایم ایف آپ کے ساتھ آ کے براڈر ایشوز ڈسکس کرتا ہے کہ آپ اپنی آمدن بڑھانے کے کیا طریقے کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے قرض خواہ ہیں، آپ نے دنیا کے بھی پیسے دینے ہیں، ہمارے بھی دینے ہیں، اور مزید مانگ رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ ان پیسوں کا کریں گے کیا، اور اس سے کس طرح آپ کی اکانومی بہتر ہوگی کہ آپ ہمارے پیسے واپس کر سکیں اور اپنی اکانومی کو سٹیبلائز کر سکیں۔ تو یہ ان کا یہ نہیں ہوتا کہ فلاں ٹیکس لگاؤ اور فلاں کو اتنے سے اتنا کرو اور فلاں کو اتنے سے اتنا کرو۔ وہ تو ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم اتنے سالوں سے، کئی دہائیوں سے ہم ان کے ساتھ ان کو بھی چیٹ ہی کر رہے ہیں ایک طرح۔ جی، تو جب آپ وعدے کرتے ہیں پورے نہیں کرتے، تو آپ کو بھی پاکستانی اکانومی کا پتہ ہے، ٹیکسیشن کا پتہ ہے، تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا ٹیکس لگانا ہے اور ان مدوں میں لگا لیں۔ اگر ہم متبادل ان کو بتا سکے کہ جناب ان مدوں سے ہم سیونگ کر رہے ہیں اور ٹیکس لگا رہے ہیں جس سے ہمیں یہ پیسے پورے ہو جائیں گے، تو ان کا اصرار نہیں ہوگا کہ یہ ٹیکس ضرور لگائیں۔ یہ ہماری اپنی پرائرٹی ہے۔ آئی ایم ایف بنیادی طور پہ آپ کے بجٹ کو اور آپ کے بیلنس آف پیمنٹ کو بیلنس کرنا چاہتا ہے، ان کا تو ایشو وہ ہے، اور وہ ہمیں پھر رائے دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ جو باتیں ہم ان سے کرتے رہے کہ نہیں آپ ہم سے یہ نہ کرائیں، ماضی میں ہم یہ کر لیتے ہیں، ہم نے وہ نہیں کیا، ہم وہ ان کی ٹارگٹ اچیو نہیں کرتے۔ اب لینڈر ہے جی، پیسے دیتے ہیں اس کو، باقی میں بھی آپ نے اس کے اربوں ڈالر لیے ہیں اس سے، اور ابھی بھی آپ نے اربوں ڈالر لینے ہیں جی، اور وہ یہ تو پوچھے گا نا کہ میرے پیسے کہاں سے دو گے، اور اس کے لیے یہ فارمولا اختیار کر لو۔ اگر آپ کے پاس ادروائز فارمولا ہے آپ وہ بتا لیں۔ اچھا، ایشو تو یہی ہے نا کہ یہ جو فارمولا اس وقت نگران حکومت نے دیا اور اب موجودہ حکومت بھی دینے کا ارادہ رکھتی ہے، اس سے پیپلز پارٹی ایگری کرتی ہے؟ پیپلز پارٹی کا ایگری کرنا نہ کرنا ایک بات کا ایشو ہے۔ پہلے یہ ہے کہ کیا کوئی متبادل بھی ہمارے پاس ہے؟ یقیناً لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا حکومتوں کا کام ہے، یقیناً لوگوں کی زندگی میں سہولتیں دینی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اسپیس کتنی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے ہی نہیں، اور میں نہ مانوں والی بات کروں تو یہ تو انلاجیکل ہوگی۔ ہم انلاجیکل کبھی نہیں ہیں، ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو مجبوری کے فیصلے ہیں وہ، لیکن اس کا بھی ان فیصلوں کو اس طرح عمل کیا جائے کہ جو معاشرے کی سب سے زیادہ vulnerable، سب سے زیادہ کمزور طبقہ ہے، اس کے اوپر کم سے کم اثرات آئیں، اور جو طاقتور ہیں، وسائل والے ہیں، ان سے زیادہ لے لیا جائے۔
یہ بیلنس کریٹ کرنا مقصد ہے، یہی ہماری ترجیح رہی ہے۔ اچھا قاری صاحب، ایک سیاسی ایشوز پہ آ جاتے ہیں کہ 3 امیدوار اس وقت سینٹ کا آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ووٹوں کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، تو آپ اضافی ووٹ دیں گے یا آپ کی ترجیحات میں وہ اولویت رکھیں گے اور ان کی کامیاب کرنا ضروری ہے، آپ پر لازم ہے دونوں جماعتوں پر؟ آپ کس کا کہہ رہے ہیں؟ واوڈا صاحب ہیں آپ کے کراچی سے ہیں، انوار کاکڑ صاحب بلوچستان سے ہیں، لاہور سے بھی ہیں، نقوی صاحب۔ لاہور میں تو ہمارے پاس ہے ہی 10-12 سیٹیں جی، ہمارے پاس تو اتنے ووٹ نہیں ہیں، تو وہ پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ووٹ کس کو دینے ہیں، یقیناً لیڈرشپ فیصلہ کرے گی۔ کراچی کی صورتحال کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہاں ہمارے کتنے ووٹس ہیں ٹوٹل، اور کتنے ووٹ ہمارے ضروری ہیں اور کتنے ہمارے پاس سرپلس ہیں۔ دیگر جماعتوں کو تو ہم سرپلس ہی دے سکتے ہیں میرا خیال ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا قاہرہ صاحب، جو IMF کا وفد یہاں پہ ہے، پاکستان میں سیاسی انسرٹینٹی الیکشن کے بعد لگتا ہے حکومت بن گئی، معاملات کچھ سمودھ ہیں، لیکن جو PTI ہے یا سنی اتحاد کونسل ہے، ان کا ایک اپوزیشن کا کردار ہے، انہوں نے شور بھی مچانا ہے۔ بیچ میں پیپلز پارٹی نے ایک انیشیٹو لیا تھا اور مفاہمت کی بات کی تھی، پھر اس پہ بھی اب خاموشی ہے۔ کیا اس پہ کوئی ہلچل ہوئی، کوئی پیش رفت ہوئی ہے، کوئی کام کر رہا ہے، یا ابھی تک یہ معاملہ بالکل جوں کا توں ہی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جی، پیپلز پارٹی نے جب ہم کولیشن گورنمنٹ میں تھے 2023 میں ہم نے یہ کوشش کی تھی، 2022 میں جب صاحب بالکل تلے بیٹھے تھے، 2023 میں ہم چاہ رہے تھے کہ الیکشن ہو جائے، اور اس وقت بھی ہم نے ڈائلاگ کا مرحلہ چھیڑا تھا، پھر سپریم کورٹ درمیان میں آ گئی تھی، پھر بھی وہ ڈائلاگ مکمل ہو گیا تھا۔ ابھی بھی ہم نے آگے اس الیکشن کے بعد جب تلخی بڑھی ہے پھر کوشش کی، بلاول صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ ان کو دعوت دی، ہم نے اپنی CC میں کمیٹی بنائی جس نے جا کے ڈائلاگ کرنے تھے سب جماعتوں سے۔ خان صاحب نے کہا کہ ان جماعتوں سے میں ڈائلاگ نہیں کروں گا، تو یہ ہمیشہ انیشیٹو عمران خان صاحب کی طرف سے ریجیکٹ ہوتا رہا۔ ہم تو اپنے طور پہ ان اصولوں کی، چونکہ یہ سیاسی اصول ہے، ہم ان کے قائل ہیں، اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے اگر اس کا یہی رویہ ہو تو یہ کامیابی کے امکان تو نہیں ہو سکتے۔ نہیں، دوسری طرف ویسے بینگ پولیٹیکل انالسٹ قاہرہ صاحب، آپ کی آبزرویشن کیا ہے کہ کیا ودن PTI بھی ایک بڑا حلقہ اب مفاہمت چاہتا ہے لیکن لیڈرشپ نہیں چاہتی، یا لیڈرشپ جو ہے اس کے ساتھ کنٹینیوس کمیونیکیشن نہیں ہے، اس وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہیں، یہ کچھ رکاوٹیں ہیں، یا سارے مزاحمت کی طرف ہی ہیں؟ کوئی جو سمجھدار لوگ ہیں جی وہ تو چاہتے ہیں کہ مفاہمت کا ایک عمل چلے، ڈائلاگ ہو، اور وہ ہمیں نجی محافل میں کہتے بھی ہیں کہ ہم کیا کریں، لیڈرشپ نہیں مانتی۔ لیڈرشپ کا رویہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں ہٹ دھرمی والی کیفیت ہے، اور ان کو لڑائی ہمیشہ ان کو سوٹ کی ہے۔ انہوں نے تلخیاں بڑھا کے، نفرتیں بڑھا کے، گالی گلوچ کے کلچر کو فروغ دے کے، اپنے مخالف کو میں نہیں مانتا، بھلے اس کے ووٹ خان صاحب کے ووٹوں سے بھی زیادہ، وہ کہتے ہیں میں اس کو سوچتا ہی، اس کو تو دیکھوں گا بھی نہیں، اس سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، بات نہیں کروں گا۔ یہ تو رویہ انسانی لیول پہ بھی نہیں قبول ہو سکتا، سیاسی لیول پہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ تو ان رویوں کے ساتھ تو آگے نہیں بڑھا جاتا۔ صحیح۔ تو قاہرہ صاحب، اب جو لاہور کا گورنر ہاؤس ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو؟ سر مجھے تو بالکل علم نہیں ہے آنیسٹلی، یہ میری جماعت کا فیصلہ ہے، ہونا پیپلز پارٹی سے ہے۔ اب یہ وہ کب فیصلہ کرتے ہیں اور کس کا فیصلہ کرتے ہیں، جن دوستوں کا بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ پیپلز پارٹی سے ہوں گے، اور ہماری پارٹی کے اندر بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، میرا بھی نام آپ لوگوں نے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ میری جماعت نے ہمیشہ نہیں، ہم نے تو نہیں ڈالا ہوا قاہرہ صاحب، ہمارے پاس جو لسٹ آئی ہے اس میں ڈلا ہوا ہے، ہم نے کہاں سے ڈال دیا؟ یہ کوئی لسٹ میری جماعت نے تو جاری نہیں کی، یہ ایک ازمپٹیو لسٹ ہی ہے میرا خیال ہے، لیکن میری جماعت ہمیشہ میری عزت کرتی ہے جی۔ اگر مجھے اعزاز دیا گیا تو بہت بڑا اعزاز ہے، اگر کسی اور ساتھی کو دیا گیا تو وہ بھی پارٹی کے بہت سارے سینئر لوگ موجود ہیں جن میں سے کسی ایک کو یہ اعزاز ہوگا۔ اچھا یہ فرمائیں کہ آپ نے جناب رضا ربانی صاحب کو اس دفعہ پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا، ان کی خدمات ہیں بہت دیرینہ جمہوریت کے لیے، آپ کی پارٹی کے لیے بڑے وہ بااصول آدمی سمجھے جاتے ہیں، ان کو چھوڑ کے محمود الحسن صاحب کو آپ نے ٹکٹ دے دیا ہے جو مسلم لیگ نون سے آئے ہیں ناراض ہو کے، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟
रजा रब्बानी साहब तो कराची से थे, सिंध की सीट पे, और महमूद हसन साहब को इस्लामाबाद पे टिकट मिला है। लेकिन रजा रब्बानी साहब 30 साल से सेनेटर है और बड़े सीनियर हैं, बड़े भाई हैं हमारे, बहुत एहतराम है उनका, जमात की क़यादत भी करती है। अभी चेयरमैन साहब से कोई मेरी मुलाकात तो हुई नहीं कि मैं उसके ऊपर कोई कमेंट कर सकूं। मैं भी खुद समझता हूं कि रजा रब्बानी साहब मेरे ख्याल में, लेकिन क़यादत ने देखा होगा कि 30 साल हो गए, अब दूसरे लोगों को चांस मिलना चाहिए, तो शायद ये अब पता करते हैं चेयरमैन साहब आपको। अच्छा, ये फरमाएं कि इस वक्त जो कोशिशें हो रही हैं IMF के साथ भी, वैसे भी मईशत की बहाली के लिए शरह सूद 22% कायम है। जो आपने पॉलिसी बनाई थी 16 माह की हुकूमत के दौरान बचत की, किफ़ायत शारी की, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकी, उसी तरह की उसी तरह है। तो इस तरह कोई मईशत बहाल हो सकती है? और क्या सनती तरक्की का इम्कान हो सकता है कि बिजली के नर्ख होशरुबा हों, गैस के नर्ख रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हों, शरह सूद 22% हो? तो कोई आपने प्लान नहीं दिया अपने इत्तेहादी जमात को कि जनाब ये चीज़ें करेंगे तो फिर मुआशी इस्तेहकाम की मंजिल हासिल हो सकती है? इरशाद साहब, ये प्लान देना जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जिनको मिलती है ना, उनका काम होता है। वो प्रपोजल बनाएंगे, फिर उनके साथ बैठ के डिस्कस हम भी करेंगे। डिस्काउंट रेट यकीनन कम होना चाहिए, इतने हैवी रेट्स पे तो कारोबार करना मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है। रही बात गैस के और बिजली के नर्ख बढ़ने की, अगर आलमी मंडी में नर्ख बढ़ जाए और यहाँ पे नर्ख बढ़ाना मजबूरी हो जाए और गैस महंगी हो जाए, बिजली महंगी हो जाए, तो उसको आवाम को सस्ता फराहम करने का तो एक ही तरीका है कि आप या तो बिजली का इस्तेमाल कम करें, या ये है कि गवर्नमेंट अपने पास से पैसे डाले। अपने पास से पैसे कहाँ से डाले जबकि ऑलरेडी तनख्वाहें भी कर्ज से चल रही हैं? तो गवर्नमेंट अपनी आमदन बढ़ाएगी तो तभी ऐसी सूरत बन पाएगी। ये शॉर्ट टर्म में तो होगा नहीं। लिहाजा आपको अवाम के ऊपर और खास तौर पे उस तबके पे जो बर्दाश्त कर सकता है उस पे ये बोझ डालना पड़ेगा। ये ख्वाब तो ठीक है, ये डिस्कशन तो दुरुस्त है कि अवाम के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन अगर आप वहां से उठ के मेरी जगह आ जाए अपने प्रोग्राम से, तो यहाँ बैठ के जब सोचेंगे कि आपने फैसला करना है कि आपके पास मसाइल कितने और दरकार कितने, आपके खर्चे और आमदन में बहुत बड़ा फर्क है, तो उसको ब्रिज कैसे करना है। सस्ती बिजली, सस्ती गैस, सस्ता तेल होना चाहिए, लेकिन ये कैसे होगा, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? ऑलरेडी कर्ज लेके चल रहे हैं, तो ये एक बड़ा सवाल है जिसको हल करना खासा मुश्किल काम है। लेकिन जो मैंने उसमें बात की थी, जो किफ़ायत शारी कमेटी ने तजावीज़ दी, फैसले हुए, उन पर भी तो अमल दरामद नहीं हुआ। और ना कमेटी के फैसले पे अमल होना चाहिए, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं कि जो इदारे हमारे ब्लीड कर रहे हैं उन इदारों की ब्लीडिंग रुकनी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय, इनको प्रॉफिट में आना चाहिए। देखो ना, आज ये खबर सामने आई कि अयाज सादिक साहब ने 6 गाड़ियाँ वापस की हैं जो राजा परवेज़ अशरफ साहब इस्तेमाल कर रहे थे, और अपना जो स्पीकर हाउस 40 मुलाजमीन वापस किए हैं। तो ये एक स्पीकर हाउस का मामला है, बाकी आप वजारतों का, सेक्रेटरीज का वो देख लें मामला, उस तरफ कुछ भी नहीं। देखिए, गुजारिश ये है कि किसको गाड़ियाँ वापस की? ज़ाहिर पूल में वापस की होंगी। पूल में तो पूल की गाड़ियाँ पूल में वापस चलेगी, राजा साहब के घर में खड़ी थी जी, इस्तेमाल तो हो रही थी ना सर। गुजारिश ये है कि स्पीकर के साथ 2 प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ, 2 गाड़ियाँ उनकी अपनी होती हैं। उन्होंने हेडेक करनी शुरू कर दी होगी, अपनी गाड़ी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी होगी, हो सकता है ऐसा किया हो उन्होंने, हो सकता है सिक्योरिटी कम कर दी हो। लेकिन आप ये फरमाइए कि इन हालात में क्या हमारे इन अहम अफराद को जो अहम ओहदों पे बैठे हुए हैं, क्या इनको ये सिक्योरिटी नहीं लेनी चाहिए? सिर्फ इस अवामी दबाव या सिर्फ इस मीडिया के दबाव के तहत कि मीडिया वाले क्या कहेंगे या इस पर नेगेटिव बात आएगी, तो क्या उनको अपनी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज कर लेनी चाहिए? नहीं, मैं तो एतराज़ नहीं किया, मैं तो एक मिसाल दी है कि अयाज सादिक साहब ने ये करके साबित ये किया है कि यहाँ एक मिनट, आपकी मिसाल को सारा, लेकिन अगर उन्होंने सिक्योरिटी पर्सनल खत्म किए हैं, अगर उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी वापस की, मिसाल दे रहा हूँ, तो क्या ये होना चाहिए? उनको कंप्रोमाइज करना चाहिए? सही। अब ये तो ज़ाहिर बात है, या सादिक साहब ही बता सकते हैं, हम तो बताने की। अच्छा, मेरा एक सवाल कायरा साहब से ये है, कायरा साहब बात ये है कि
غریب آدمی کو ریلیف دیا جائے اور جو لوگ جن پہ ٹیکس بنتا ہے ان پہ لگایا جائے، لیکن یہاں ایک معاملہ اور بھی ہے کہ جو بیچارہ ٹیکس پیئر ہے، جو فائلر ہے، وہ تو ڈائریکٹ ٹیکس بھی دے رہا ہے، انڈائریکٹ بھی دے رہا ہے، ایڈوانس بھی دے رہا ہے اور طرح طرح کے ٹیکس بھی دے رہا ہے، اور اس کو پکڑنا بھی آسان ہے۔ یہاں جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، اور لوگ ٹیکس نیٹ میں اس لیے نہیں آتے کہ جو پہلے سے موجود ہے، جو فائلر ہے، اس کا جو حال ہے اس کو دیکھ کے وہ آنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ پبلک فرینڈلی سسٹم کیسے ہوگا ٹیکس کا، یا یہ ہو ہی نہیں سکتا؟ دیکھیے، ٹیکس کا سسٹم فرینڈلی نہیں ہوا کرتا۔ یہ طاقت آپ کو زکوٰۃ اکٹھی کرنے میں بھی لگانی پڑی تھی، تو یہ مت کہیے کہ یہ کہیں فرینڈلی ہوتا ہے۔ ہاں، ہمارے جیسے ملکوں میں لوگوں کو ٹیکس دینے کی عادت نہیں ہوتی۔ طاقتور ملک یا دنیا میں جو اسٹیبلشڈ ممالک ہو گئے ہیں، جہاں ادارے تگڑے ہو گئے ہیں، وہاں پہ ادارے طاقت کے زور پہ، قانون کی طاقت کے زور پہ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اور لوگ ٹیکس ریئل سے ڈرتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس قانون توڑنا ایک معمول بن چکا ہے، یہ ایک بدقسمتی ہے۔ کوئی دوسری رائے نہیں کہ وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس نیٹ پہ لانا ہے۔ کتنی دفعہ کوششیں ہوئی، ہر کوشش پہ کچھ لوگ اور ٹیکس میں آتے ہیں، لیکن بہت سارا طبقہ وہ ہے کہ ٹیکس نیٹ سے باہر آ جاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے بھائی بندے ہی، جس وقت گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کیا، FDR نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، تو پھر وہ مختلف مدوں میں آ کے ہڑتالیں کر دیں گے۔ ٹرانسپورٹ والوں نے کیا تو ٹرانسپورٹ ہڑتال کرے گی، آپ بھی کہیں کہ میں بھی کہوں گا گورنمنٹ یہ کیا کر رہی ہے، گورنمنٹ ہوش کے ناخن لے۔ اسی طرح اگر پراپرٹی والوں نے ہڑتال کر دی، اسی طرح انڈسٹری والوں نے کر دی، تو پھر گورنمنٹ کو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہڑتالوں سے بچ کے، کیونکہ وہاں بھی ہم نیگیٹو تنقید کر رہے تھے، تنقید کرنا تو ہمارا حق ہے۔ تو ایک بیلنس رکھ کے آپ نے آہستہ آہستہ اس معاملے کو بڑھانا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے جس نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوششیں نہ کی ہو اور اس میں تھوڑا یا زیادہ کامیابی بھی ہوتی رہی۔ جی قاہرہ صاحب، لاسٹ یہ بتا دیں، پراپرٹی کی بھی بات ہو رہی ہے کہ گین ٹیکس لگایا جائے، ایگریکلچر کی بات بھی ہو رہی ہے۔ کسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ کیونکہ سارے جو جاگیردار ہیں وہ موسٹلی الیکشن میں آتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اس لیے ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں ہے، اور اب پراپرٹی کے جو ریئل اسٹیٹ کے جو ٹائکونز ہیں ان سے متعلق یہ بات کی جاتی ہے۔ لیکن اب یہ سارے جن حالات میں پاکستان آ چکا ہے، اس پہ کنسنسس بلڈ ہو جائے گا کہ ان سیکٹرز پہ ٹیکس، انکم ٹیکس لازمی ہے، یہ لگنا چاہیے؟ دیکھیے، آپشن کیا ہے؟ ان پہ ٹیکس کیوں نہیں لگنا چاہیے؟ کیونکہ ان کے لوگ وہاں موجود ہیں، تو لوگ تو ہر سیکٹر کے موجود ہوتے ہیں جی، پارلیمانوں میں بھی ہوتے ہیں، اسمبلیوں میں بھی ہوتے ہیں، اور باقی سیگمنٹس میں بھی ہوتے ہیں، اداروں کے اندر بھی لوگ ہوتے ہیں۔ سو ان کے اپنے بنے ہوتے ہیں، ان کے کٹل بنے ہوتے ہیں، اور یہ کچھ ہمارے ملک میں نہیں ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہوتا ہے۔ سو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے علاوہ آپشن کیا ہے۔ اب اگر مجبوری ہے کہ یہ ٹیکس نیٹ سے باہر طبقہ ہے اور گین ٹیکس پہ کیوں نہ ٹیکس لگے، اگر وہ انکم ہے تو کیوں نہ اس پہ ٹیکس، یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، پراپرٹی میں لوگ راتوں رات ہیروئن کی طرح دولت کما کے امیر ہوئے ہیں، آپ کے سامنے میرے سامنے بے شمار، تو ان پہ ٹیکس کیوں نہ لگے؟ ان پہ ٹیکس نہ لگنا بڑی زیادتی ہے، بالکل لگنا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب، آپ کے وقت پہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور معیشت دان ڈاکٹر عابد سلہری صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آج جو مذاکرات تھے ان کا ایک آخری دور تھا اور اس سیشن کے لیے، اور اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ 1.1 ارب ڈالر کا جو قرض ہے وہ مزید جو اس اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کا حصہ تھا وہ مل جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار یہ مذاکرات کچھ کمفرٹیبل ماحول میں ہوئے ہیں بنسبت پچھلے جب مذاکرات ہوتے تھے اور اس میں شرائط اور پھر شرائط پہ شرائط کھینچا تانی وہ چلتی رہتی تھی، اور اس بار کچھ IMF مطمئن لگ رہا ہے حکومت کی کارکردگی سے؟ دیکھیں جی، جب بھی ایک نان پولیٹیکل سیٹ اپ ہوتا ہے اور جس کو کہ اپنی معاشی فیصلہ سازی میں کسی قسم کی کوئی سیاسی مداخلت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، تو یقیناً وہاں پہ حکومت جو ہے اپنی کمٹمنٹس جو بھی کی ہوتی ہیں اس میں ملٹی نیشنل لینڈرز کے ساتھ، ملٹی لیٹرل لینڈرز کے ساتھ پوری کر سکتی ہے۔ اور چونکہ
केयर टेकर सेटअप ने पिछले जो चंद माह में बड़े अच्छे तरीके से IMF के स्टैंड बाय एग्रीमेंट को लेके चले और उस पर जो भी कमिटमेंट थी वो पूरी करने की कोशिश की। तो काफ़ी तो है कि ये वाला जो लास्ट ट्रांच है पिछली 2 ट्रांचेस की तरह इसकी रिलीज स्मूथ होगी और IMF का जो रिव्यू मिशन काफ़ी हद तक यहाँ से जा रहा जी। अच्छा सुलैरी साहब, ये भी बताइएगा कि अब ये 1.1 अरब जो डॉलर है इस कर्ज़े के लिए हम आगे तो जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो शराइत आ रही हैं रिटेलर्स पे टैक्स भी PTI के दौर में भी कोशिश की गई थी, शब्बर ज़ैदी साहब ने कोशिश की लेकिन वो नहीं अमली जामा पहनाया जा सका। एग्रीकल्चर पे टैक्स, रियल इस्टेट पे प्रॉपर्टी गेन टैक्स और उनको ट्रैक करना वज़ीर ख़ज़ाना भी ऐलान कर रहे हैं, लेकिन इसमें रुकावट क्या आ जाती है? ये अभी तक नामुमकिन क्यों रहा है पाकिस्तान में? ये तमाम वो शोबे हैं जिनको कि IMF के हर प्रोग्राम में बार बार हाईलाइट किया जाता रहा कि ये ब्लैक होल है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। खा वो रिटेलर पे टैक्स है, वो रियल स्टेट पे टैक्स है, वो खसारे में चलने वाले इदारों की निचकारी है या वो नॉन टारगेटेड सब्सिडीज़ है। तो ये किसी एक हुकूमत के साथ नहीं, बल्कि अगर आप देखें पिछले 5-6 IMF के प्रोग्राम तो हर एक में एनर्जी सेक्टर डेट समेत इन चीज़ों की तरफ बार बार इशारा किया जाता रहा, लेकिन चूँकि या इनके इस्लाह के लिए कोई ना कोई टफ डिसीजन जो है वो लेना पड़ते हैं और सियासी हुकूमतें जो है वो ज़ाहिर है कि वो इधर कोलिशन की मजबूरियों की वजह से या वोटर्स के प्रेशर की वजह से या फौरी तौर पे इलेक्शन में जाने के दबाव की वजह से वो ये फैसले नहीं ले पाए। और अब सूरत हाल ये आ गई कि अगर ये फैसले नहीं लेंगे तो IMF का अगला प्रोग्राम जो कि हमारे लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत रखता है वो नेगोशिएट करना, वो लेना मुश्किल हो जाएगा। तो लग ये रहा है कि इस दफ़ा अगला बजट जो होगा जो कि IMF के अगले प्रोग्राम के लिए वो कुछ फ्रंट लोडिंग का काम देगा, यानी वो कुछ फैसले जो कि हुकूमत को करने हैं वो अगले बजट का हिस्सा बन रहे होंगे। तो यकीनन उसमें ये चीज़ें जो है ये भी आती हुई मैं देख रहा हूँ ताकि IMF का अगला प्रोग्राम जो है वो आ सके। और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर IMF ना भी हो तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे कि अब तक काम हो जाना चाहिए था। यानी अगर हमारा रिटेल सेक्टर जो है वो अरबों रुपए का प्रॉफिट जो है वो कमाता है और उसमें अगर उसको हज़ारों में जो है वो देना पड़ जाता है टैक्स, तो वो यकीनन वो टैक्स देना चाहिए उसको। मैं बात कर रहा हूँ शालमी मार्केट की, मैं बात कर रहा हूँ लिबर्टी मार्केट की, F6 की, F7 की, इस्लामाबाद में या कराची की जो बड़ी मार्केट्स हैं। तो अगर वहाँ पे रिटेल सेक्टर जो है वो अपनी आमदनी के मुताबिक, अपने रेवेन्यू के मुताबिक अगर वो टैक्स में कुछ हिस्सा डालता है तो यकीनन ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर होगा। इसी तरह से अगर रियल स्टेट सेक्टर में जो होल्डिंग है वो फाइल सिर्फ चंद साल रख के उस पर प्रॉफिट लोग कमा रहे होते हैं तो जाहिर है कि उस पर टैक्स देना हमारी कौमी जिम्मेदारी बनती है। और यही चीज़ इनकम और एग्रीकल्चर पे भी लागू होती है, यही चीज़ सर्विसेज सेक्टर पे भी लागू होती है। तो हमें भी नहसुल कौम अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा कि हम टैक्स रेवेन्यू की तरफ कंट्रीब्यूट करें ताकि कर्ज़ों पे हमारा इन्हिसार जो है वो कम हो सके। वरना ये जो कर्ज़ है ये अल्टीमेटली ये जब भी आपकी जो है डोमेस्टिक करेंसी वो डेप्रिशिएट करती है तो तमाम सेविंग खा वो रिटेल सेक्टर में है, खा वो रियल स्टेट सेक्टर में है, खा वो इनकम एंड एग्रीकल्चर है। तो आप देखते हैं कि जब 25-30% रुपया डेप्रिशिएट करता है साल में तो वही 25-30% आपकी सेविंग भी डेप्रिशिएट कर जाती है। और वजह ये होती है कि हमें कर्जा लेने के लिए सारे इक़दाम लेने पड़ते हैं। तो वो बैलेंस जो है वो वहीं पे आ जाता है, आप टैक्स दें या टैक्स ना दें, आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है। तो हमें टैक्स जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए और होपफुली ये जो अगला प्रोग्राम होगा IMF का उसमें ये कुछ चीज़ों पे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो आपको आती हुई नज़र आ रही होगी। अच्छा सुलैर साहब, लोग ये कहते हैं कि नंबर 1 22% आपने शरह सूद रखी हुई है, इसके साथ कारोबार करना बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है, इसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट भी मुतासर होती हैं, सनती तरक्की भी मुतासर होती है। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है, जब आप डायरेक्ट टैक्स की कोशिश भी करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स वापस नहीं लेते, कम नहीं करते या ख़त्म नहीं करते, तो वो एक दोहरा अजाब होता है। जो शोबे अब इस वक्त चल रहे हैं जिसमें रियल इस्टेट है या 1-2 और कारोबार हैं
ان ٹیکسوں سے آپ ان کو بھی بند کرنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ آسان ہے حکومت کے لیے؟ اور اس کے مضمرات کیا ہوں گے اگر یہ ٹیکس لگا دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد انڈائریکٹ ٹیکس واپس نہیں ہوتے، شرح سود یہی رہتی ہے، بجلی کے نرخ یہی رہتے ہیں، تو کیا یہ صنعت چل سکتی ہے؟ ان ٹیکسوں کے ساتھ تجارت چل سکتی ہے؟ دیکھیں اس سال میں تو آپ کو بجلی کا نرخ بھی یہی رہیں گے، اور شرح سود جو ہے یہ رمضان کے بعد اس کو میں گریجولی کم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ آج جو مانیٹری پالیسی آئی ہے گو کہ اس میں شرح سود کو برقرار رکھا گیا 22% پہ، لیکن ایک بات جو حوصلہ افزا ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈیکیشن مل رہی ہے کہ چونکہ انفلیشن ملک میں کم ہو رہی ہے اور رمضان کے بعد اس کی کمی جو ہے، اور انشاءاللہ گندم کی ایک بہتر فصل آ جانے کے بعد اس میں مزید بہتری کی توقع ہے، تو شرح سود جو ہے گریجولی کم ہوگی۔ پاکستان جیسے ملک میں شرح سود جو ہے وہ انفلیشن کو روکنے کے لیے نہیں بلکہ وہ ڈالرائزیشن کو روکنے کے لیے زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بینک جو ہے وہ 20-21% جو ہے وہ سیونگ پہ پروفٹ نہیں دیتا تو لوگ جو ہے وہ اندھا دھند ڈالر خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر کی مانگ بڑھتی ہے، اور چونکہ پاکستان میں ڈالر نہیں ہے لہٰذا ہوتا یہ ہے کہ روپے کی قیمت میں مزید گراوٹ جو ہے وہ آتی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جو شرح سود کو جب بھی بلند کیا جاتا ہے تو بنیادی طور پہ وہ ملکی کرنسی کے استحکام کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر IMF کا یہ جو ہے $1.1 بلین یہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد اگلا پروگرام بھی آ جاتا ہے تو یقیناً پاکستان میں جو فارن ریزروز ہیں ان پہ ایک پریشر کم ہوگا، جو کہ دوبارہ سے اس بات کی وہ نشاندہی کرتا ہے کہ شرح سود میں تھوڑی سی کمی جو ہے وہ متوقع ہے۔ رہی بات جن سیکٹر پہ ٹیکس لگانے کی بات کی جا رہی ہے تو وہ ریٹیل سیکٹر پہ بات کی جا رہی ہے، انڈسٹری پہ نہیں کی جا رہی، یعنی ہول سیلر پہ اور آپ کے ریٹیلر پہ۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ صرف یہ آج ہی کے دن پہ دیکھ لیں کہ منڈی کا بھاؤ کیا ہے، دال کا، چینی کا، آٹے کا، گھی کا، سبزیوں پھلوں کا، اور اس کو ریٹیل مارکیٹ میں کس پروفٹ کے ساتھ بیچا جا رہا ہے، اور اگر وہاں پہ جو ہے وہ ٹیکسیشن کی بات کی جا رہی ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بہت زیادہ کنزیومر پہ افیکٹ پڑنا چاہیے۔ کنزیومر تو پہلے ہی ایک کافی سارا اس کا پریشر جو ہے برداشت کر رہا ہے۔ اگر آپ صرف تھوک کا اور پرچون کا ریٹ کا فرق جو ہے وہ دیکھ لیں تو ابھی تو ایک جو کہ ہر حکومت نے کرنے کی کوشش کی، پچھلی دفعہ مفتاح اسماعیل نے بھی کرنے کی کوشش کی، شبر زیدی نے بھی کوشش کی، اور اس سے پہلے حکومتیں بھی کوشش کرتی رہی ہے کہ ایٹ لیسٹ ریٹیل سیکٹر میں یہ عادت ڈالی جائے کہ وہ اپنی آمدنی اور اپنا جو اخراجات ہے اس کو کہیں نہ کہیں پہ وہ رپورٹ کرنے کی کوشش کریں، اکانومی ڈاکومنٹیشن کی طرف آئے۔ اور اگر یہ ڈاکومنٹیشن کی طرف آتے ہیں تو یقیناً یہی وہ طریقے ہوں گے جو کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کریں گے۔ ادروائز FPR کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے کہ سارا کا سارا ٹیکس یا تو وہ ابھی جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں ان پہ وہ بوجھ ڈال دے، یا وہ ڈائریکٹلی موبائل فونوں پہ اور باقی چیزوں پہ وہ ٹیکس پہ وصول کرتی چلی جائے۔ تو انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں آنے کے لیے کچھ اصلاحات ہیں جن کا شاید 3 مہینے 6 مہینے میں اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کو پرسو کر لیا جائے تو یقیناً آج سے چند مہینے بعد جب ہم بیٹھے ہوں گے اس سال کے اختتام پہ دسمبر میں تو یقیناً آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے اس کا جو ہے کنٹریبیوشن بڑھ رہا ہے۔ سلیری صاحب معذرت کے ساتھ ہمارا تاجر خواہ چھوٹا ہو بڑا ہو وہ اتنا ایماندار اور رحم دل نہیں ہے کہ اس پر جو ٹیکس لگے گا وہ اپنے آمدنی کم کر کے یا اپنے منافع میں سے ٹیکس دے گا، وہ تو اس کو گاہک پر ڈائریکٹ جو ہے اس کو منتقل کرے گا اور اس اشیاء صرف کی چیزیں بڑھا دے گا، اپنا منافع تو یا کم کرنے کے لیے ہول سیلر پہ منتقل کر دے گا، یا ہول سیلر کو اس کا بوجھ برداشت کرنا پڑے گا۔ دوسرا دیکھیں نا، یہ 22% جو ہوا، ڈالر تو شاید رکا ہو ڈالر کی خرید، لیکن وہ بینک لوگوں نے کاروبار چھوڑ کے پیسہ بینکوں میں رکھنا شروع کر دیا کہ اس سے اتنا منافع 22% آ رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہیں اور انویسٹ کرنے کی۔ ریئل اسٹیٹ کا کو بھی اس سے فرق پڑا، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی تو عام آدمی کا تو کوئی چوبن نکل جائے گا۔ دیکھیے اس پہ ایک آرگومنٹ یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جی ریٹیل سیکٹر جو ہے جتنا اس پہ ٹیکس فار ایگزامپل 4-5 ہزار روپیہ سال کا اگر اس پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے تو اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ مختلف محکموں کی مٹھی گرم کرنے میں لگا دیتا ہے کہ اس سے ٹیکس نہ لیا جائے۔ یہ وہی مثال میں دوں گا جیسے آج سے 15-20 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ
कस्टम ड्यूटीज बड़ी हाई होती थी और जो इंटरनेशनल मुसाफिर आते थे वो एयरपोर्ट पे उतरते सबसे पहला काम उनके पास मुख्तलिफ पोर्टर और कुली आके उनसे पूछ रहे होते थे कि जी कोई सामान है तो हमारे साथ बात करें, हम निकलवा देते हैं। फिर वो ड्यूटीज कम होती चली गई और लोगों ने देखा कि वो कल्चर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गया। इसी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि अभी जो दुकानदार या ताजर हैं वो मुट्ठी गर्म नहीं कर रहे मुख्तलिफ अदारों की, वो यकीनन कर रहे हैं। और अगर वही वो किसी एक डॉक्यूमेंटेड सेक्टर का हिस्सा बन जाते हैं और वो अपना जो भी उनमें उनकी दुकान के रकबे के हिसाब से या बिजली के बिल के हिसाब से या उनके टर्न आउट के हिसाब से अगर उनको कुछ टैक्स देना पड़ता है तो यकीनन उनको बहुत सी बिदअतों से बचाएगा जो कि इस वक्त भी वो उसका शिकार है। और वो रकम जो है वो भी मैं और आप ऐसे कंज्यूमर ही पे कर रहे हैं। तो कंज्यूमर के लिए शायद वो बहुत उसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये होगा कि ताजर जो है अभी जो चीज़ें इनडायरेक्टली वो दे रहे हैं वही रकम वो किसी एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म के तहत रियासत को देना शुरू कर देंगे। जी अच्छा, लास्ट कमेंट ये कर दें सुलारी साहब कि जो PIA की निजकारी का मामला है, पीपल्स पार्टी कहती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चलाया जाए, जबकि दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है वो 98% निजकारी के मामला तय करके गई है, यानी इसको पहुंचा गई है उस हद तक। तो क्या हाल है, क्या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बेहतर है बजाय इसके कि इसको बेच दिया जाए? देखिए इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि इसको ख़रीदने में भी कोई नहीं आएगा जब तक कि PIA की जो कोई लायबिलिटीज़ हैं और 850 अरब रुपए के करीब उसकी लायबिलिटीज़ हैं उनको किसी होल्डिंग कंपनी में पार्क नहीं किया जाता। यानी आप या मैं अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर भी होंगे तो हम कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदेंगे जिस पे हमें 1 ट्रिलियन रुपए का साथ में खसारा जो है वो भी मुंतकिल हो रहा है और हमें कहा जाए कि वो 1 ट्रिलियन का खसारा भी हम ही को पे ऑफ करना है। इसी तरह से अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात भी करते हैं तो वहाँ भी ये देखना होगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कौन सा ऐसी जो है इन्वेस्टमेंट या कौन सी ऐसे इन्वेस्टर है जो कि उसकी लायबिलिटी। जी बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है आपने आबिद सुलारी साहब। बहुत आपका एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, निजकारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, PIA से मुतालिक हम ये बात कर रहे थे। अब बात ये हो रही है कि सवाल ये है कि PIA को लेगा कौन। अभी कायरा साहब ने भी बात की है, ये सुलारी साहब भी ये बात कर रहे थे। निजकारी कितनी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है अगर हम एग्रीकल्चर को भी टैक्स नेट में ले आते हैं, और जो लीकेजेस हैं, जिन फाइनेंशियल लीकेजेस की हम बात करते हैं, हम उधर एग्रीकल्चर वालों से भी टैक्स में पैसा लेते हैं, उनसे पैसा वसूल करते हैं, यहाँ लीकेजेस कंट्रोल नहीं करते। और लीकेजेस कंट्रोल करने का एक सबसे बड़ा ज़रिया जो बताया जाता है वो है निजकारी, प्राइवेटाइजेशन। नए जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं जिन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की शरीयत हासिल करके खुशी हुई है, क्या वो ये काम कर सकेंगे? इससे पहले बहुत से वज़ीर ख़जाना है वो निजकारी नहीं कर सके। इरशाद साहब, पहले तो मुझे बड़ी हैरत हुई वफाकी वज़ीर ख़जाना ने जब ये कहा कि पाकिस्तान की शहरियत हासिल करके बड़ी खुशी हुई कि बंदा खुदा पाकिस्तान के शहरी हो, तुम्हारे माँ बाप पाकिस्तान के शहरी थे, यहाँ से तुम बाहर गए, पाकिस्तान की वजह से तुम्हें डेट शहरियत मिल गई, अपने ही मुल्क में शहरियत हासिल करके ये कहना कि बड़ी खुशी हुई। ये तो कोई अंग्रेज़ हो, कोई जर्मन हो, कोई अमेरिकन हो, उसको ये मुल्क अजीब लगे या पहली दफ़ा खुशी का एहसास हो कि ये ऐसे मुल्क की शरीयत हासिल करके मैंने कमाल कर दिया है। मुझे मतलब कोई इतना अच्छा नहीं लगा ये बात कहते हुए। आपको इज़्ज़त मिल रही है, आप सारी उम्र वहाँ ये काम करते रहे थे तो आपने मुलाजिम ही रहना था। अब यहाँ आपको एक बड़ा ओहदा, यानी वज़ीर आज़म के बाद सबसे बड़ा ओहदा जो है वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान में समझा जाता है, या वज़ीर ख़ारजा का, वो मिल गया है। अच्छा, अब देखें ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये कहा जाता है कि जनाब निजकारी का मुतबादिल, अभी तक जितने भी तजर्बे हुए हैं कोई कामयाब तजर्बे नहीं हुए। PTCL की बात हो रही थी, वो सरदर्द अभी तक है। अच्छा, ये तो जो बाकी कंपनियाँ आ गई डिलीवरी के एतबार से वो बिल्कुल ठीक है, अपना मुनाफा कमाने में बराबर का बात यह है कि ये दो जो तजर्बे हैं ना, कराची इलेक्ट्रिक
کہ وہ تو سر درد ہے، وہ تو بڑا یہ پی ٹی سی ایل کو کی اس لیے کہ لوگوں کو اب ضرورت نہیں رہی، اس وجہ سے لوگ نظر انداز کر رہے ہیں۔ کتنی سروس بہتر ہوئی ہے جن لوگوں نے اپنے گھر ٹرانسفارمیشن تو ہے نا ارشاد صاحب، براڈ بینڈ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا انٹرنیٹ سروسز پورے پاکستان میں وہ دے رہے ہیں، ٹیلی فون سے ہٹ کے بھی انہوں نے اپنا ری ویب تو کیا ہے۔ یہ سارا نہیں ایک پرائیویٹ کر کے یہ سارے فوائد ہوئے ہیں نا، پرائیویٹائزیشن کا یہ فائدہ ہوا ہے۔ میں جو بات کر رہا ہوں کہ پرائیویٹ پبلک جو پارٹنرشپ ہے یہ اس کا فائدہ نہیں ہے، یہ پرائیویٹائزیشن کا فائدہ ہے۔ جی ہم دو بڑے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بینک پرائیویٹ نہ ہوئے ہوتے تو آج کتنا نقصان حکومت برداشت کر رہی ہوتی۔ آپ کی سٹیل مل کا کیا نقصان ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، لوگوں کو تنخواہیں مل رہی ہیں 0%۔ ہر 6 مہینے بعد بیل آؤٹ پیکج ہے، ان کی ریکویسٹیں آ رہی ہیں، ورنہ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ وسائل جو ہر ماہ آپ کے بلیک ہول میں آپ پھینک رہے ہیں قومی خزانے سے، لوگوں کے خون پسینے کی کمائی جو ہے اٹھا کے وہ پھینک دیتے ہیں، اس کی آپ کی بچت ہوگی، ایک بات۔ دوسرا یہ ہوگا کہ ان اداروں کی، خواہ وہ ریلوے ہے، خواہ وہ پی آئی ہے، ان کی سروسز بہتر ہوں گی۔ اب ہر روز آپ دیکھتے ہیں کہ پی آئی اے کے وہ جی فلاں فلائٹ کینسل ہوگی، طیارے میں یہ نقص نکل آیا، یہ بچا لیا، فلاں ہو گیا۔ یہ پرائیویٹائزیشن کے جو 2 فوائد ہیں ان کو آپ ڈیلے کر رہے ہیں اور نقصان میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ڈسکوز اگر پرائیویٹ ہو جائیں، دیکھیں نا کمپٹیشن تو ہوتا ہے، اب ہمیں آپ کو یہ جو کمپنیاں ہیں، جو ٹیلی فون کمپنیاں ہیں، سیلولر فون کمپنیاں ہیں، ان سے کتنی شکایات ہیں برائے نام۔ اس کے مقابلے میں جب ہمارا انحصار صرف پی ٹی سی ایل پر تھا تو کیا ہوتے تھے۔ لیکن ارشاد صاحب اب 2 کمپنیاں پی ٹی سی ایل نے خرید لی۔ نیشنل بینک میں کون اب اکاؤنٹ جمع کرانا پڑتا ہے، کوئی جانا پسند ہی نہیں کرتا آنیسٹلی۔ اب وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی، سرکاری ملازم ہیں، ان کی مجبوری ہے، آپشنز لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے اس پر ترجیحی بنیادوں پر کام ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ جو ایک آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً مفتاح اسماعیل صاحب نے شاید خاقان عباسی کے دور میں کہا تھا کہ جو سٹیل مل دے گا پی آئی اے اس کو فری دے دیں گے۔ میرا تو خیال ہے یہ بھی فارمولہ کوئی برا فارمولہ نہیں، حالانکہ ان پہ بڑا کرٹیسزم ہوا تھا، لیکن وہ بھائی آپ کو جو اس وقت بجلی کا آپ کا جو گردشی قرضہ ہے وہ کتنا ہے، گیس کا کتنا قرضہ ہے، پی آئی اے کا کتنا قرضہ ہے، باقی جو ادارے ہیں، اور سوئی نادرن نے گیس مزید مہنگی کرنے کا کہہ دیا آج۔ اچھا اب اس کا آپ کو ایک تو ہے نا کہ بل آپ نے ہر صورت دینا ہے، لیکن آپ کو گیس ملے گی وقت پہ، کھانا آپ پکا سکیں گے، یہ کوئی شیورٹی نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ بل وقت پر دیں، بجلی آئے گی نہیں آئے گی یہ مسئلہ نہیں ہے، بل آئے گا وقت پہ، اور جمع بھی آپ نے وقت پہ کرنا ہے۔ جو اورنگزیب صاحب باتیں کر رہے ہیں نا وہ باتیں ٹھیک ہیں، بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق۔ اور اب مسلم لیگ کی حکومت کو، میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت کو تاخیر کے بغیر، شہباز شریف صاحب کی شہرت یہ ہے کہ جی وہ سخت فیصلے لیتے ہیں، تلخ فیصلے لیتے ہیں اور ان پر عمل درآمد کراتے ہیں، تو اب کرا دینا چاہیے، تاخیر مزید نہ کریں اس میں۔ دوسرے یہ 2 4 6 ماہ 8 مہینے ہوگی، کرٹیسزم ہوگا، تنقید ہوگی، شور شرابہ ہوگا، اس کے بعد سارے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب یہ 90 میں نواز شریف صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا، اسٹیٹ لائف وہ جو تھے اسٹیٹ سیمنٹ کو پرائیویٹائز کیا تھا، بڑی تنقید ہوئی تھی، بینکنگ سسٹم ہوا تھا، یعنی سیمنٹ لینا، مکان بناتے ہوئے سیمنٹ لینا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا، یہ پرابلم تھی۔ میں اس دور میں اس مرحلے سے گزرا ہوں، اب کوئی ایشو نہیں ہے، مہنگی سستی مل جائے چیز وہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ کو نہ مل رہی ہے اور آپ ایک دقت کا شکار ہوں، اچانک پتہ چلے جی مارکیٹ میں فلاں چیز دستیاب ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی شارٹ میموری ہے ارشاد صاحب، وہ ٹک ٹاک دیکھ دیکھ کے اگر پہلے 6 مہینے بات یاد رہتی تھی، اب آج کل کے لوگوں کو لیکن 2 چیزیں بہرحال ضروری ہیں۔ ایک تو لوٹ سیل نہیں ہونا چاہیے اور اقربا پروری بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ نہ ہو عوام کی چیزیں سمجھ کے ان کو بیچا جائے، یہ چیزیں جو ہے حرام کا مال سمجھ کے نہیں وہ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ نہ پڑھی جائے، یہ
اسٹیٹ کا ایک خزانہ ہے، امانت ہے آپ کے پاس، عوام کی امانت ہے، کے پاس عوام کی امانت ہے، ریاست کی امانت ہے، وہ ایک امانت میں خیانت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بعد میں پتہ نہ چلے کہ جناب فلاں سے فلاں کو اتنی کیک بیک مل گئی اور فلاں نے اتنا، اور فلاں کے فلاں رشتہ دار کو انڈائریکٹ، فلاں کے فلاں دوست کو اتنا فائدہ ہو گیا، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ موجودہ جو حالات معاشی ہو گئے ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کا اس کے بغیر حل نہیں، کہ کم از کم یہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے اس سے تو ہمیں اس سے روکا جائے، اس سے بالکل ٹھیک ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو ایاز صادق صاحب نے آج کیا، جو خبر آئی کہ 6 گاڑیاں واپس کر دیں، 40 ملازمین، اس کا مطلب ہے کہ اسپیکر ہاؤس اس 40 ملازمین اور 6 گاڑیوں کے بغیر بھی بہتر انداز میں چل سکتا ہے۔ اسپیکر صاحب کی سیکیورٹی بھی موجود ہے، پروٹوکول بھی موجود ہے، ختم تو نہیں کیا انہوں نے۔ دوسری بات، اس کا مطلب ہے کہ کتنی وزیر، کتنے سیکٹری، کتنے باقی عہدیدار جو ہیں، دوسرا کام جو ہے ہونے کا، صدر صاحب نے بھی کہا، 2-4 وزراء نے بھی کہا کہ جی ہم تنخواہ نہیں لیں گے۔ تنخواہیں اور مراعات، یہ صرف تنخواہ کا ایشو نہیں ہے، ان کو مہربانی کرنی چاہیے کہ جو تنخواہ وزارتوں کے ساتھ جڑی ہوئی مراعات ہیں یا عہدوں کے ساتھ، صرف وزیروں کو نہیں باقیوں کو بھی مراعات کم کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب والا آپ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے تنخواہ تو نہ لیں، لیکن 10 گاڑیاں آپ استعمال کر رہے ہوں، کیمپ آفس آپ بنا لیں، آپ بھرتی بے تحاشا کر لیں لوگوں کو سیاسی بنیادوں پر، اور اخراجات آپ کے کئی گنا بڑھ جائیں۔ اخراجات کم کریں، مراعات اپنی کم کریں، لوگوں کے لیے نمونہ بنیں۔ آپ اپنے سیکیورٹی کم کریں اس لیے تاکہ عام آدمی کو آپ سیکیورٹی دے سکیں۔ آپ کو جب یہ سیکیورٹی کا حصار مل جاتا ہے تو آپ کو پرواہ نہیں رہتی کہ پھر دہشت گردی ہو ملک میں یا لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو، آپ تو محفوظ ہیں۔ یہ کم کریں گے تو معاملات درست ہوں گے۔ اور جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب ٹائم ختم ہو گیا، شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے۔